قاضی سلطان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر 55 برس تھی۔ اب 7 برس بعد جب یہ کتاب لکھی جا رہی ہے تو وہ 62 برس کے ہو چکے ہیں۔ ایک عام سیاسی ورکر کے لیے اس سے بڑا خراج تحسین کیا ہو سکتا ہے کہ بھرے مجمع میں آصف زرداری جیسا بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ قاضی سلطان کو دیکھ کر ان کے اندر جیل کی سختیاں جھیلنے کی ہمت پیدا ہوئی تھی۔ قاضی 1949 میں جب پیدا ہوا تو پوری فیملی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ سب لوگوں کے لیے اس کے وجود کے ساتھ گزارا کرنا ایک مشکل کام لگا، لیکن اس کی ماں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں لگا کہ اس کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا قد نارمل نہیں ہے۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے اپنے رشتہ دار اور گلی محلے کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہکے لگاتے۔ ایک دکھیاری ماں اسے گود میں اٹھائے ہوئے مزاروں پر پھرتی، منتیں مانتی، پیروں فقیروں سے تعویذ لیتی کہ شاید اس کے بیٹے کا قد بڑھ جائے۔ قاضی نے بھی سوچا ہوا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے قد کو کبھی بھی اپنی پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بننے دے گا۔ ماں نے اسکول بھیجنا شروع کیا۔ جب اس نے میٹرک پاس کر لیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب ماں کو مزید کام نہیں کرنے دے گا اور وہ نوکری کرے گا۔ سب سے پہلے وہ ایک اسپتال گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے اسے دیکھتے ہی ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ جب قاضی صاحب نے نوکری کی درخواست کی تو اس نے بڑی نفرت کے ساتھ اسے باہر نکال دیا۔ اس 15 سالہ لڑکے پر ڈپریشن کا ایک شدید دورہ پڑا۔ وہ وہاں سے نکلا اور ایک اٹالین ڈاکٹر کے پاس چلا گیا جس کا اپنا ایک ہوٹل تھا۔ جب وہ ہوٹل میں بیٹھا اس غیر ملکی ہوٹل کے مالک سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا تو وہاں جو پاکستانی سٹاف تھا انہوں نے اس پر جملے کسنا شروع کر دیے۔ وہ چپ چاپ بیٹھا سب کی باتیں سنتا رہا۔ آخر جب اسے اس اٹالین کے کمرے میں لے جایا گیا تو اس غیر ملکی نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کوئی دوسری بات کیے بغیر قاضی صاحب کو بتایا کہ آج سے وہ 150 روپے ماہوار پر اس ہوٹل میں نوکری کرے گا۔ وہ خوش گھر واپس لوٹا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ابھی زندگی نے اس کے ساتھ کچھ مذاق اور کرنے تھے۔ ابھی اس کی نوکری کی خوشی ختم نہیں ہوئی تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ ہوٹل CDA کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے پاکستانی بھائیوں نے اس پر ایک نئے سرے سے انتہائی گھناؤنے مذاق کرنے شروع کر دیے۔ اس اٹالین نے بڑی سختی سے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی بونڈا مذاق نہیں کرے گا۔ اس کے جاتے ہی یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی ہی پاکستانیوں کی باتیں برداشت کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد وہ ہوٹل کینیڈا کی ایک فرم نے خرید لیا اور قاضی صاحب کو دوبارہ وہی عزت اور مقام مل گیا جو اس ہوٹل کے اٹالین مالک کے دور میں ملا تھا۔ ایک دن قاضی صاحب نے پڑھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نام کا کوئی شخص ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہا ہے۔ اخبار میں بھٹو صاحب کی پارٹی کا منشور پڑھتے ہوئے ایک جگہ قاضی صاحب کی نظریں رک گئیں۔ اس میں لکھا تھا کہ بھٹو صاحب کی نئی جماعت اس معاشرے کے تمام طبقات کو بغیر کسی امتیاز کی عزت دے گی۔ قاضی صاحب کے لیے یہ نئی بات تھی۔ اب تک انہوں نے ہر جگہ اپنا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک کا ہی سامنا کیا تھا۔ اب کوئی ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے گا اور انہیں عزت دے گا۔ یہ سب کچھ سوچ کر قاضی صاحب نے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہ سکیں۔ انہی دنوں بھٹو صاحب کے کچھ دوست امریکہ سے ملنے کے لیے پاکستان آئے اور وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے جہاں قاضی صاحب کام کرتے تھے۔ بھٹو صاحب نے خورشید حسن میر سے کہا کہ وہ امریکہ سے آنے والے مہمانوں کا خاص خیال رکھیں۔ قاضی صاحب نے ہوٹل کے ملازم ہونے کے ناطے بھٹو صاحب کے ان مہمانوں کی بڑی خدمت کی اور وہ پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے قریب آ گئے۔ قاضی صاحب بھٹو صاحب سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ کسی کو بتائے بغیر وہ ان کی شان میں ایک نظم بھی لکھ چکے تھے۔ کسی نے وہ نظم جا کر بھٹو صاحب کو سنائی تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بھٹو صاحب نے خورشید حسن میر اور نصر اللہ خٹک سے کہا کہ وہ اس شخص سے ان کی ملاقات کروائیں جس نے ان پر یہ نظم لکھی ہے۔ بھٹو صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس شخص نے یہ نظم لکھی ہے اس کا قد بمشکل 3 فٹ تھا۔ ان دونوں نے بھٹو صاحب کو مذاقاً کہا کہ اب ان کی پارٹی واقعی ڈیپ روٹڈ ہے، کیونکہ اب ان کی پارٹی میں ایک ایسا ورکر بھی شامل ہو چکا ہے جس کا قد بمشکل 3 فٹ ہے۔ نصر اللہ خٹک نے قاضی صاحب کو بتایا کہ بھٹو صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ اسی کام کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ جب ہوٹل کے عملے میں یہ خبر پھیلی کہ بھٹو صاحب ہوٹل کے ملازم قاضی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ سب حیران رہ گئے۔ دوسری طرف قاضی صاحب جو ساری عمر لوگوں کے انتہائی گھناؤنے مذاق اور جگتیں سنتے آئے تھے، وہ اندر سے خوفزدہ تھے کہ پتہ نہیں بھٹو صاحب انہیں دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب انہیں دیکھ کر شدید مایوس ہوں اور اپنے سامنے 3 فٹ قد کے نوجوان کو دیکھ کر ان کے منہ سے بے ساختہ ہنسی نکل جائے۔ قاضی صاحب سوچتے رہے کہ ان کے لیے وہ دکھ اور درد برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اگر بھٹو صاحب جیسے خوبصورت شخصیت کے مالک نے
ان کا دوسروں کے سامنے صرف اس وجہ سے مذاق اڑایا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ قاضی صاحب انہی وسوسوں اور اندیشوں میں گھرے ہوئے تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ بھٹو صاحب ہوٹل پہنچ چکے ہیں اور اپنے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ دھڑکتے دل اور کامتی ٹانگوں کے ساتھ قاضی صاحب بھٹو صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے، جن کے ساتھ مصطفیٰ کھر اور خورشید حسن میر بھی بیٹھے تھے۔ بھٹو صاحب قاضی صاحب کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ کھر اور خورشید حسن میر بھی بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بھٹو صاحب چند قدم آگے بڑھے، قاضی صاحب سے جھک کر ہاتھ ملایا اور بتایا کہ وہ ان سے ذاتی طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ کمرے میں موجود صوفوں پر بیٹھ گئے اور ماحول دھیرے دھیرے بہتر ہوا تو قاضی صاحب نے بھٹو صاحب کو یہ بات بتا ہی دی کہ وہ ان سے ملنے سے کیوں خوفزدہ تھے۔ بھٹو صاحب کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا اور تھوڑے سے غصے کے ساتھ بولے کہ آپ نے بھلا یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ میں آپ پر صرف اس وجہ سے گندے مذاق کرنا شروع کر دوں گا کہ آپ کا قد چھوٹا ہے۔ بھٹو صاحب نے قاضی صاحب سے کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے جیسا بندہ صرف اس وجہ سے لوگوں پر جملے کسے گا کہ ان کے قد چھوٹے یا بڑے ہیں۔ جب سلطان محمود قاضی صاحب میرے سامنے بیٹھے آج سے 35 سال پہلے کے اس واقعے کو یاد کر رہے تھے کہ کس طرح بھٹو صاحب نے انہیں بے پناہ عزت اور احترام دیا، تو میں محسوس کر سکتا تھا کہ ایک عام سیاسی ورکر کے لیے اس کی زندگی میں اس سے بڑا لمحہ کبھی نہیں آ سکتا تھا، اور ورکر بھی خصوصاً ایسا جس نے ساری عمر اس معاشرے میں پھیلے اپنے جیسے انسانوں کی جگتوں اور غلیظ جملوں کا سامنا کیا ہو، محض اس وجہ سے کہ قدرت نے اسے صرف 3 فٹ کا پیدا کیا تھا۔ باتوں باتوں میں قاضی صاحب نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ چونکہ وہ اس ہوٹل میں ان کے مہمان ہیں، لہٰذا ان کے سارے اخراجات وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ بھٹو صاحب قاضی صاحب کی یہ بات سن کر بہت متاثر ہوئے اور بڑی شائستگی سے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں بل دینے سے منع کیا۔ بھٹو صاحب ان سے ملنے کے بعد کراچی چلے گئے۔ پتہ نہیں اس ملاقات کا ان پر کیا اثر ہوا تھا کہ بھٹو صاحب نے کراچی سے قاضی صاحب کو شکریہ کا ایک خط بھیجا۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔